سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على القوم الظالمين وفبصوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں خدا پاک و برکت کے لیے ہیں جو رحمان ہے جو رحیم ہے. مناجات مریدین یعنی ارادہ کرنے والوں کی مناجات. تمہیں ارادہ کرنا ہے کہاں اور کس طرف ارادے کو موڑنا ہے. میرے مولا ارادہ مریدین میں بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں پروردگار اے میرے معبود اس کے لیے راستے کتنے تنگ ہیں جس کا تو رہبر نہیں ہے. پروردگار اس کے لیے راستے کتنے تنگ ہیں جس کا تو رہبر نہیں ہے. اور اس کے لیے حق کتنا واضح ہے جسے تو راستے دکھائے. ٹھیک تو سب سے پہلے کیا مانگنا ہے؟ حق کی طرف بڑھنے کے لیے توفیق مانگنی ہے. پروردگار تو میرے لیے راستوں کو کلیئر کر دے اور تا قیامت کلیئر رکھ دے کہ کہیں شک کے فتنوں میں نہ بڑھ جاؤں. ٹھیک تو تیری توفیق شامل حال ہوگی نا تو راستے کلیئر بھی نظر آئیں گے اور سادہ بھی نظر آئیں گے. پروردگار کتنا خوش قسمت ہے وہ کہ جس کے لیے تو راستوں کو واضح کرے اور کتنا بدبخت ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد والے. تو ہمارے لیے اپنے راستوں کو واضح کر دے اور جو مشکلات اور کٹھن لمحے ہیں نا ان راستوں میں ان کو دور کر دے. ہمیں ان سے ملحق کر دے. دیکھیں کس کی طرف ارادہ کرنا ہے. ہمیں ان سے ملحق کر دے جو تیری طرف بڑھنے میں بہت تیزی کرنے والے ہیں. پروردگار ہمیں ان سے قریب کر دے جو ہر لمحہ تیری رحمتوں میں ڈوبے ہوئے اور اس کے طلبگار ہیں. دیکھیے ہمیں کس سے قریب کر دے. کون ہے جو اس کی عشق کی چاشنی کو چکھے ہوئے ہیں, اس کی محبت کے حوضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہر لمحے اس کی رحمتوں میں بارگاہ اہل بیت. پروردگار کہاں قریب کر دے, کس کی طرف ارادہ کرنا ہے؟ اہل بیت کی طرف ارادہ کرنا ہے کیونکہ اہل بیت وہ راستہ ہے جو تمہیں خدا تک پہنچاتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. تبھی آپ دیکھیے ہم سب کی خواہش ہے, ہم سب کی آرزو ہے کہ میں اور آپ حجت تک پہنچے. ہے یا نہیں؟ اچھا اس جملے کو ادا کرنے سے پہلے, اس کو پورا کرنے سے پہلے ایک چیز کی اور وضاحت کرتی چلاؤں. سیکوینس کی اعتبار سے جو مجالس کا ہمارا چل رہا ہے, اچھا موضوع پوچھ لوں. ٹھیک
شروع کے دنوں میں بتا کے پھر میں بھی آپ کو موضوع بتانا بھول گئی ہوں. کیا موضوع ہے؟ بچی نے بتایا, مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. خدا سب کی جس نے بتایا اس کی توفیقات میں اضافہ کرنا. ان کے لیے ایک سوال پڑھ لیجیے. الہی شریعت میں خواتین کا مقام اور رسائی کے ذرائع. اچھا, سیکوینس کے اعتبار سے جو ہماری مجالس میں چل رہا ہے, آج مجھے بی بی فاطمہ کا لینا چاہیے تھا اور ارادہ بھی یہی تھا, لیکن چونکہ مصائب آج مجھے جناب عباس کے کہے گئے ہیں, تو اس لحاظ سے میں نے جو رکھا ہے وہ بی بی ام البنین کا رکھا ہے. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ سے سیکوینس کو کنٹینیو کریں گے. اب دیکھیے, میری اور آپ کی, ہم سب کی خواہش ہے ہم حجت تک پہنچے. ہمیں مناجات مریدین بھی یہی سبق سکھا رہی ہے کہ دیکھو, خدا سے ان راستوں کو طلب کرو جو اہل بیت تک جاتے ہیں. اگر تم ان راستوں پر بیٹھ گئے, تمہاری ہدایت کا سامان ہو گیا, تم ہدایت کے سامان تک اپنے آپ کو پہنچا دیا. ٹھیک, اب ان راستوں پر چلنا تمہارا کام ہے. یہ راستہ اینڈ میں پہنچے گا خدا تک. ٹھیک, یعنی اینڈ میں تمہیں جنت بھی پہنچائے گا, خدا تک بھی پہنچائے گا, نعمتوں تک بھی پہنچائے گا. ٹھیک, میں جب زمانہ طالب علم میں تھی, حوزے میں تھی, ہر شاگرد کا ایک ہی سوال ہوتا تھا. آغیون سے ہمارے جتنے اساتید تھے ان سے ایک ہی سوال, ہم کیسے خود کو امام تک پہنچائیں. ٹھیک, ہم ایسا کیا کریں کہ ہم ایمان تک پہنچ جائیں. مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے ذہن میں بھی یہی سوال ابھرتے ہوں گے. ہمارے ایک استاد تھے آغا حسینی, اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عنایت فرمائے. زور سے کہہ دیجیے تاکہ میرے دل خوش ہو جائے. ہمارے استاد بڑے وہ ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے, بہت اچھی سوچ ہے, ہدایت کی سوچ ہے کہ ہم یہ سوچیں ہمیں خود کو حجت تک پہنچانا ہے, لیکن اس سے ایک اسٹیپ آگے کی سوچ یہ ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ حجت ہم کو خود چن لے. ایک ہے نا کہ ہم خود کو پہنچائیں, اور ایک یہ ہے کہ امام ہم کو خود پہنچائیں, خود چن لیں. کہاں اس کی زندہ مثال ہمارے پاس جناب ام البنین کی صورت میں موجود ہے, جسے بلکہ جس کا کاش حجت کہیں اسے عباس کہتے ہیں, اور جس کی تمنا علی ابن ابی طالب کرے اسے ام البنین کہتے ہیں. ٹھیک, آپ دیکھیے, ام البنین جس کی تمنا کون کر رہا ہے؟ امیر المؤمنین. جن کی تلاش کون کر رہے ہیں؟ اچھا, میں نے ایک جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا کہ کاش حجت حضرت عباس. ایسی نہیں کہا میں نے, ایسی نہیں کہا. جنگ موتا, اچھا روم کے بارڈر پر جنگ موتا, اس کا رزلٹ آ رہا ہے, یہاں پر جنگ خیبر ہو رہی ہے. ٹھیک, اچھا اب جنگ موتا کی جو خبر آئی نا, جنگ موتا کی جو خبر آئی جناب جعفر طیار کی شہادت کی. اچھا, مولا علی کو جیسے پتہ چلا, بھائی تھے, شدت سے مولا علی رونے لگے, شدت سے مولا رو رہے ہیں بھائی کی شہادت پر. اب مولا رو رہے ہیں, رسول خدا فضائل جناب جعفر طیار پڑھ رہے ہیں. اے علی, جعفر طیار کا یہ درجہ ہے, یہ درجہ ہے, یہ درجہ ہے. جعفر طیار کو اللہ پر عنایت کرے گا, وہ جنت میں ملائکہ کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ درجات دیکھ کے نا مولا علی کہتے ہیں کاش مجھے بھی ملے, کاش مجھے. اب وہ رونے کی کیفیت جو تھی نا, وہ کاش 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 میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. کہا جب یہ کیفیت ہوئی, بات ختم ہوئی, رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی تمہارا کاش اللہ نے سن لیا, اے علی تمہارا کاش اللہ نے سن لیا. اور اس کاش کے, یہ جو تم نے خواہش کی نا کہ کاش مجھے بھی یہ درجہ ملے, اللہ تمہیں ایسی اولاد دے گا جس کا نام عباس ہوگا, اور وہ مثل جعفر طیار جنت میں پروں کے ساتھ اڑ رہا ہوگا. ٹھیک, اچھا یہ بات ہوتے ہوتے کہ رسول اللہ نے مولا علی کو بشارت دی ہے. جیسی بی بی فاطمہ تک پہنچی نا,
ایک دفعہ پوچھا بابا کیا میں اس وقت ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں ہوگی. کہا زینب عباس میرا بیٹا ہے، زینب عباس میرا بیٹا ہے، اے زینب میرا سلام عباس تک پہنچا دینا. اور رانی کہتا ہے اور راوی کہتا ہے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ ولادت پر تشریف لائی نا، آپ نے گود میں لیا، لوگوں نے دیکھا آپ نے جھک کر کان میں کچھ کہا. مولا نے پوچھا زینب بھائی کے کان میں کیا کہا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ عباس کو میرا سلام پہنچا دینا، مادر گرامی کا سلام عباس کو پہنچا رہی ہوں. تو یہ معراج جناب عباس ہے. سیدہ سلام کہیں، رسول خدا خواہش کریں، علی مرتضیٰ خواہش کریں. اور یہ عورت کی معراج ہے جسے امامت تلاش کر کے ڈھونڈے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی اللہ. تبھی شہید ثانی بیان فرماتے ہیں، شہید ثانی کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں بی بی ام البنین کی ذات وہ ذات تھی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اہل بیت کے لیے. اپنی پوری زندگی جنہوں نے اہل بیت کے لیے وقف کر دی تھی. تبھی در اہل بیت میں ان کی عزت، ان کا احترام جو ملتا ہے نا، وہ شاید ہی کسی اور کا ملتا. کہا جب عید ہوتی تھی نا یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو سب ایسے جناب ام البنین کے پاس آتے تھے جیسے انسان اپنی ماں کے پاس جمع ہوتا ہے نا. کہا بالکل وہی مقام و مرتبہ بی بی ام البنین کا تھا. کہا تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی. تاریخ میں دیکھیے کہنے والا ہے کون؟ تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی عورت نے اپنی سوتن کے بچوں کے لیے اس طرح کا رویہ رکھا ہو کہ اپنے بچوں سے افضل ترین ان کو سمجھا ہو. بی بی ام البنین اس کی زندہ مثال ہے. آپ دیکھیے کیسے رانی کہتے جب بشیر آیا نا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، جب بشیر آیا محلے بنی ہاشم میں اس نے آواز دینی شروع کی، شہادت کی خبر لے کر آیا ہوں. اینڈ لوگوں یوں مثلا وہ کربلا کا واقعہ، کہا ایک زنیفہ نکلی محلہ بنی ہاشم سے، سمجھ گئے کہ جناب عباس کی والدہ ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں جناب ام البنین پوچھتی ہیں حسین کا کیا ہوا؟ اب جواب میں بشیر کہتے ہیں عبداللہ کی شہادت کی خبر لے کر آیا. اچھا 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. 4 بیٹے مولا عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان، ٹھیک، اور بیٹی کا نام رقیہ تھا. سب کے سب کربلا میں تھے. کہا بشیر نے ایک دفعہ نہیں بتایا 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہا ایسا نہ ہو ایک دفعہ بتانے میں ام البنین کو کچھ ہو جائے. پہلے کہا حسین کی خبر، کہا عبداللہ کی شہادت کی خبر لے کر آیا ہوں. کہا دوسرا لفظ نہیں کہا حسین کے بارے میں اطلاع دو. کہا جعفر کی شہادت کی خبر لے کر آیا ہوں. کہا حسین کے بارے میں اطلاع دو. کہا عثمان کی شہادت کی خبر لے کر آیا ہوں. پھر وہی جملہ دہرایا یہاں تک کہ حضرت عباس کی شہادت کی خبر دی. اچھا ایک عورت کو 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملے، سننا بہت آسان ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت جناب ام البنین نے کیا جملہ دہرایا؟ تاریخ نے اس جملے کو لکھ لیا، الحمدللہ الذی جعل ولدی فدائے بنت رسول. خدایا تیرا احسان ہم اس خدا کی ہے جس نے مجھے بیٹے ایسے عنایت کیے جو سیدہ کی اولاد پر فدیہ ہو گئے. پھر اس کے بعد پوچھا اللہ اس کے بعد پھر پوچھا مجھے امام حسین کی خبر دو. اب بشیر 5 دفعہ کہتے ہیں امام حسین کی شہادت کی بھی خبر لے کر آیا. اب آنسو گرنے شروع ہوئے، آنسو گرنے شروع ہوئے. اور اب ایک جملہ کہا کاش میرے 4 بیٹے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور ان کے درمیان کی چیزیں فدا ہو جاتی حسین پر، لیکن حسین زندہ بن جاتے. اب دیکھیے جذبہ
سب کچھ قربان کر دیا، کس طرح سے قربان کر دیا، اس کے باوجود بی بی بیان فرماتی ہے سب کچھ قربان ہو جاتا نا، صرف حسین ابن علی بچ جاتا۔ جب ایسے عشق اور تربیت و وفا کے مراحل ہوں، وہاں پر اللہ عورت ہوتے ہوئے اس کو باب الحوائج بناتا ہے۔ آیت اللہ شہروردی، عجیب جملہ ہے، آیت اللہ شہروردی بیان فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل کام ہوتا ہے، جب بھی کوئی مشکل، میں جب بھی کہیں اٹک جاتا ہوں، کہ میں صرف ایک کام کرتا ہوں، اول و آخر درود پڑھ کے، اول و آخر درود پڑھ کے 100 دفعہ پھر ایک تسبیح صلوات کی، کہا یہ صلوات کی تسبیح میں بی بی ام البنین کو وقف کرتا ہوں، خدا بی بی کے وسیلے سے میرا کوئی کام نہیں روکتا ہے۔ کہا صرف ایک تسبیح درود۔ بی بی ام البنین کا ایسا اعجاز ہے کہ اللہ اس سے زندگی کبھی، اب دیکھیے اللہ عورت کو باب الحوائج بنا رہا ہے، اللہ عورت کا مقام کیا ہے؟ آیت اللہ محمد روحانی، اچھا یہ عام لوگوں کے واقعات آپ کو نہیں سنا رہی ہوں کہ عام لوگوں کے واقعات، آیت اللہ محمد روحانی ارشاد فرماتے ہیں، کہا ایک دفعہ میں پڑھا رہا تھا، پڑھاتے ہوئے ظہر پر کلاس ہے، اچھا بالکل جمعے کا دن ہے، ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، ایک شاگرد بہت بری کنڈیشن میں آیا، کہا استاد محترم مجھے چھٹی دے دیجیے۔ میں نے کہا کیوں چھٹی چاہیے؟ کہا میرے باپ کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں اپنے باپ کو قبلہ رخ لٹا کے آیا ہوں۔ کہا اور کوئی ہے گھر میں؟ کہا ہاں اور بھائی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے آخری وقت میں اپنے باپ کے پاس رہوں۔ کہا کون سا وقت ہے؟ کہا جمعے کا۔ کہا کون سی ساعت ہے؟ کہا زوال کی۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ سیدہ نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ مجھے قبولیت کے اوقات بتائیے، تو رسول خدا نے بیان فرمایا شہزادی یہ اوقات یعنی جمعے کا روز ہو اور زوال کے اوقات ہو، یہ وہ اوقات ہیں جب دعا پروردگار رد نہیں کرتا۔ تم ایک کام کرو، بیٹھو درس پڑھو اور نیت کر لو کہ اگر پروردگار تمہارے باپ کو شفا دے دے، اچھا وہ کیا ہے؟ حالت اعتزال بیان کر رہا ہے، اور آیت اللہ محمد روحانی کیا بیان کر رہے ہیں کہ تم نیت کر لو کہ اللہ ان کو شفا دے دے، تو تم 16 دن زیادہ عاشورہ کرو جناب ام البنین کی نیابت میں، 14 دن 14 معصومین کو، 15ویں دن جناب زینب کو، اور 16ویں دن حضرت عباس کو۔ نیابت کس کی ہوگی؟ جناب، یعنی ان کو وقف کرو گے جناب ام البنین کی نیت سے۔ تم یہ نیت کر لو اور درس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ اچھا اب یہ بیٹھ گیا اور ارادہ کر لیتا ہے پروردگار انشاءاللہ میں یہ آج سے ہی شروع کروں گا تجھے واسطہ بی بی ام البنین کا، میرے باپ کو شفا دے۔ کہا اب جب درس ختم ہوا، مغربین کے قریب لڑکھڑاتے قدموں سے واپس گیا، کیا دیکھتا ہے میرا باپ جو ہے نا وہ عشاء کے لیے وضو کر رہا ہے۔ کہا وہ باپ جسے میں انتظار کی حالت میں چھوڑ کے آیا تھا، میں نے دیکھا میرا باپ اٹھا ہے۔ میں نے پوچھا بابا جان اس کیفیت میں؟ کہا تم گئے کچھ دیر نہ گزری تھی، مجھے ایسے لگا جیسے توانائی کا طوفان میرے اندر بج رہا ہے، خدا مجھے توانائی اور انرجی دے رہا ہے۔ سوچئے باب الحوائج کی ماں بھی باب الحوائج ہے کہ اگر ان کو وسیلہ بنا لے تو خدا کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہے کون کہ ہم جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نا خدایا بی بی ام البنین کا واسطہ۔ آپ دیکھیے خاندانی سلسلہ، خاندانی، ابھی آپ سے کہا مولا نے تلاش کیا، اچھا جس کو مولا تلاش کر رہے اس کا فخر کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے ایک خاتون کا ذکر کیا تھا، بلکہ ام المؤمنین کا ذکر کیا تھا، زینب بنت جحش، ٹھیک ذکر کیا تھا نا؟ چلیں حافظے کا امتحان کس سلسلے میں کیا تھا؟ صحیح سے آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک
اچھا انہوں نے تو دے دیا، اب آپ لوگ بھی دے دیں. ٹھیک ہے، شہد کا شربت یاد آیا، رسول خدا شہد کا شربت دی کر ازواج نے ایک پلاننگ کی، یہی تھا. ٹھیک. زینب بنت جحیش رسول خدا کی زوجہ، کہتے ہیں جناب زینب کی شادی 5 ہجری کو ہوئی. 5 ہجری ماہ آئیے ذیقات. ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد پر. جناب زینب کی شادی رسول خدا سے 5 ہجری تقریباً ذیقات کے مہینے میں ہوئی. اچھا 1 مہینے پہلے جنگ احزاب ہو چکی ہے. کہتے ہیں جنگ احزاب ایک مشکل ترین جنگ تھی. احزاب کہتے ہی پارٹیاں، اتنی پارٹیاں جمع ہو گئی تھی، اتنی پارٹیاں جمع ہو گئی تھی کہ سمجھ لیجئے کفر ایک طرف تھا اور اسلام ایک طرف تھا. اچھا یہی جنگ تھی نا جو ہم جملہ سنتے ہیں کہ کلے کفر کلے، ایسا ہی ہے. اچھا ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. جنگ احزاب ہو جاتی ہے، مشکل ترین مرحلے گزر جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے لیے جنگ احزاب اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے جتنا مشکل مرحلہ زینب سے شادی کا ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے زینب سے شادی کا حکم خدا کی طرف سے آیا تھا. کیوں آیا تھا؟ میں نے شاید دوسری تیسری مجلس میں کہا تھا اللہ نے وہ مثال نہیں رکھی جو رسول خدا کی ذات میں نہ ہو. ہے یا نہیں؟ جناب زینب سے شادی کا جو حکم آیا وہ اس وجہ سے تھا تاکہ ایک غلط رسم کو ختم کیا جائے معاشرے سے. اور وہ غلط رسم کیا تھی؟ زید بن حارثہ کی بیوی تھی جناب زینب، رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی بھی ہے، یعنی پھوپھی ذات سکی پھوپھی ذات بھی ہے، اور رسول خدا جو لوگ معاشرے نے منہ بولا بیٹھا زینب بن حارثہ ان کی منکوحہ بھی ہیں. اچھا منکوحہ یعنی طلاق ہو چکی ہے. ٹھیک. کہتے ہیں زینب بے انتہا خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت تھی. جناب زینب کا رشتہ جب رسول خدا نے زید کے لیے دیا، شروع میں جناب زینب سمجھی شاید رسول خدا کا رشتہ آیا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ اپنے غلام زید کے لیے رشتہ دیا ہے دل سے قبول نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کے احترام میں انکار نہیں کیا. شادی ہو گئی، بعد میں مسائل بڑھنے لگے، دونوں کی طلاق ہو گئی. اب خدا کی طرف سے حکم آیا زینب سے شادی کر لیجئے. اب عربوں میں مشہور ہے رسول اللہ کی بہو ہے زینب، اور خدا کہتے ہیں شادی کر لیجئے. اب سوچئے جنگ احزاب ختم ہوئی، اب بدعتوں کی جنگ ہے. بتانا ہے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے جیسے حقوق نہیں رکھتا، یا پھر لپالک اصلی حقوق نہیں رکھتا. یہاں پر جب رسول خدا نے شادی کی بہت زیادہ باتیں بنائی گئی. ٹھیک. اب جب خوبصورتی سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کچھ خواتین کو آلریڈی مسئلہ ہوتا تھا، رسول خدا کی کچھ ازواج ایسی تھیں کہ جن کو باقی تمام سے مسئلہ. اب جب جناب زینب اتنی خوبصورت، رسول اللہ کی پھوپھی ذات، بے انتہا سخی، اب جب رسول اللہ کے حجرے میں آئے، رسول خدا کے ازواج میں شامل ہوئی، پھر پرابلم کریٹ ہونی شروع ہو گئے. ٹھیک. لیکن جناب زینب تھی، آگے بڑھ کے کہتی تھی تم لوگ وہ ہو. آپ دیکھیے فخر کے لیے یہ میں نے بیان کیا ہے. جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی تھی تم لوگ وہ ہو کہ تمہارے باپوں نے رسول کو چنا ہے، میں وہ ہوں جسے اللہ نے چنا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیے کہ مقابل کیا اٹھتا تھا، بہت فخر کرتی ہیں اپنے آپ پر. ٹھیک. بہت فخر کرتی ہے. آپ ان کی بات رسول خدا کے ازواج کا پڑھیے گا، وہ کہتی تھی زینب بہت زیادہ مغرور ہے. ٹھیک. کیونکہ وہ جملہ ہمیشہ جملے پر بدل کے کہا کرتی تھی. اب اللہ نے کہا شادی کر لیجیے بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے. جناب زینب پوری زندگی اس بات پر فخر کرتی رہی. اب اگر علی مرتضیٰ جسے بہادری، کردار، ادب، تہذیب، معرفت کے ساتھ چنے، اس کے فخر کا کیا عالم ہوگا، اس کو کتنا فخر کرنا چاہیے. لیکن آپ جناب ام البنین، اچھا نور علی نور بتاؤں، یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پہ،
میں نے بہت ساری کتابوں میں دیکھا اکلوتی اولاد تھی. اب دیکھیے اکلوتی بیٹی ہو, اتنے افتخارات بھی پاس ہوں تو اس کے فخر کا کیا عالم ہوتا ہے. راوی کہتا ہے خاندانی نسب بہت اعلیٰ تھا. جناب عقیل کو جب رسول خدا, جب امیر المؤمنین نے کہا نا خاتون کو ڈھونڈو, کہا مجھے 1 رات کی مہلت دیں, 1 رات کی مہلت. پوری رات سوچتے رہے. صبح آ کے کہا ایسے بہادروں کے خاندان سے چنا ہے نا کہ جسے دنیا زبان زد عام جانتی ہے. دوسرا ان کی خاصیت یہ ہے, ان کے جملہ سنیے گا, جناب عقیل کا جملہ ہے, کہا جن کے خاندان کے بہادروں کے نام لوگ اپنی تلواروں پر کندہ کرتے ہیں. کیا خاندان ہے کہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ان کے نام اپنی تلواروں پر کندہ کر دیں. ٹھیک بتاتے ہیں کہ بنی کلاب میں سے, اچھا بنی کلاب کا ایک دستور تھا, یہ شہر مدینہ میں نہیں رہتے تھے, یہ شہر مدینہ سے باہر تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر دور. کیوں؟ آپ دیکھیے ہیں عرب, لیکن مدینے میں کیوں نہیں رہتے؟ کہاں مدینے میں 2 وجوہات کی بنا پر نہیں رہتے. ایک, تاکہ نیزہ بازی, گھڑ سواری, تلواری, شجاعت سیکھنے کے لیے کھلے میدان ملے. ٹھیک. دوسرا, اپنی اولادوں کو صحراؤں میں رکھنا تاکہ وہ مشکل حالات میں رہ کے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جینا سیکھیں. ٹھیک. آپ دیکھیے کہا یہ صرف شجاعت میں مشہور نہیں تھے, یہ صرف بہادری میں مشہور نہیں تھے, یہ صرف گھڑ سواری میں مشہور نہیں تھے, یہ صرف نیزہ بازی میں مشہور نہیں تھے. یہ سب ان کی شہرتیں ہیں. یہ صرف ان چیزوں میں مشہور نہیں تھے, یہ شاعری میں مشہور تھے, فصاحت میں مشہور تھے, ادیب ہونے میں مشہور تھے. اس کے ساتھ ساتھ کہا بہت زیادہ باادب ہونے میں مشہور تھے. ٹھیک ہے. اور میں اپنی طرف سے ایک اور کہہ رہی ہوں, عاشق ہونے میں مشہور تھے. ان کے اندر گندا ہوا تھا عشق اہل بیت. ٹھیک. اب ادب بھی ہو, تہذیب بھی ہو, شجاعت بھی ہو, فصاحت بھی ہو, بلاغت بھی ہو, تو کیا کمال ہوگا. آپ سوچیے اس کے فخر کا کیا انداز ہوگا. اچھا جب جناب عقیل کو بھیجا نا مولا نے, آپ کو ابھی بتایا مدینے میں نہیں تھے, مدینے سے 10-12 کلومیٹر دور تھے. کہتے ہیں جناب عقیل نے مدعا بیان کرنا چاہا, کہا نہیں, بنو ہاشم سے مہمان آیا ہے. جناب حسام بن خالد آپ کے والد کہتے ہیں نہیں, ابھی مدعا بیان نہ کیجئے, پہلے مہمانی کا شرف عطا کیجئے. 3 دن تک مہمان رکھا, اس کے بعد کہا اب بیان کیجئے آئے کیوں نہیں. اچھا ابھی نہیں بیان کیا, کیوں آئے؟ کہتے ہیں میں رشتہ لے کر آیا ہوں. نہیں بتایا کس کے لیے, کہا رشتہ لے کر آیا. کہا ایک دم سے کہا بنو ہاشم کے لیے ایک صحرا نشین کا رشتہ, بنو ہاشم کے وقار کے مطابق صحرا نشین نہیں ہو سکتا. آپ سوچیے ابھی سنا بھی نہیں ہے کس کے لیے آیا ہے, لیکن خاندان رسالت ہے نا, اتنا احترام اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم صحرا نشین ہیں, آپ خاندان رسول ہیں, میری بیٹی آپ لوگوں کے لائق نہیں ہے. کہا یہ تو سن لو کس کے لیے لے کر آیا ہوں. کہا کس کے لیے لے کر آئے ہیں. کہا علی ابن ابی طالب کے لیے لے کر آیا ہوں. کہا یہ جملہ سننا تھا نا, سر سجدے میں رکھ کے کہا مولا کا پیغام مجھ غلام کے گھر. سوچئے مولا کا غلام مولا کا پیغام میرے غلام کے گھر. اے جناب عقیل میری بیٹی اس قابل ہے کہ وہ علی کی دہلیز پار کر سکے. کہا مجھے خود مولا نے بھیجا ہے, میں نہیں آیا, مجھے خود مولا نے بھیجا ہے. کہا ایک لمحے صبر کرو. گھر میں گئے, اپنی زوجہ سے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں لیلا کیا تمہاری بیٹی اس قابل ہے کہ مولا علی کی کنیز بن کے ان کے احترام کو برقرار رکھ سکے. جملہ سنیے گا, کس قدر عجیب جملے ہیں. اگر ہم ہوتے نا, ہم کہتے ہیں مولا کی دوسری تیسری شادی ہو رہی ہے. دیکھیے روایتوں میں بہت اختلاف ہے, آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیے گا کہ مولا کی بعد بی بی فاطمہ الزہرا ام البنین سے شادی ہوئی ہے, کئی شادیوں کے بعد ام البنین سے شادی ہوئی. مختلف روایتیں موجود ہیں, اس پہ بحث کرنا میرا بھی موضوع نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے عمر کیا ہے جناب ام البنین کی اس وقت, 17 سال یا
اور اس سے مزے کی بات بتاؤں، جناب زینب سے صرف کچھ سال ہی بڑی ہے. جناب زینب سے عمر میں صرف کچھ سال بڑی ہے. اور باپ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری بیٹی اس قابل ہے، تمہیں اپنی تربیت پر اتنا یقین ہے کہ تمہاری بیٹی مولا علی کے کنیز بن کے ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں رکھے گی. اب سمجھ میں آیا حضرت عباس کا اتنا احترام کیوں ہے. حضرت عباس کیوں اتنا احترام کر رہے ہیں؟ ہم صرف بی بی ام البنین کو دیکھتے ہیں. آپ بی بی ام البنین کو نہیں دیکھیے، بی بی ام البنین کے ماں باپ کو بھی دیکھیے. جب نسلیں مؤدب ہوتی ہیں تو ایک عباس جیسا پیدا ہوتا ہے. اللہ ایسے ہی جناب عباس جیسا نہیں دیتا. نسلوں کے مؤدب ہونے پر کہیں عباس جیسے علمدار اور باب الحوائج پیدا ہوتے ہیں نسلوں میں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو آج اس مجلس حسین میں بیٹھ کے کسی نیکی کا ارادہ کیجئے. ٹھیک. اچھا اگر یہ وقت گزر چکا ہے اولاد کی تربیت کا، اولاد کے پیدا کرنے کا، آپ کہیں اب تو وقت گزر چکا، ایسا نہیں ہے. کل میں نے کہا تھا اللہ جذبوں کا خریدار ہے. اللہ جذبوں کو خرید کے نسلوں میں ڈالتا ہے. آج اگر آپ چاہتے ہیں نا، آج اگر آپ چاہتے ہیں میری اولاد بہت اچھی ہو، عاشق ہو، وفادار ہو، امام تک پہنچے، آج یہ خصوصیت اپنے اندر ڈالیے. آج یہ سوچئے مجھے یہ خصوصیت اپنے اندر ڈالنی ہے. جب ایکسٹریم یہ جذبہ خلوص کی انتہا پر پہنچے گا، اللہ خود آپ سے لے کے آپ کی اولادوں میں ڈال دے گا. بہترین طریقہ ہے. آپ جناب اچھا اطاعت، جناب لیلا نے کہا میں نے پوری کوشش کی ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. شادی ہو گئی، کہتے ہیں محمل میں بیٹھ کر آئی. اب 4 طریقے میں آپ کو بتائی ہوں. بی بی ام البنین نے 4 طریقے انجام دیے. کہاں محمل کھڑی ہوئی ہے، جناب ام البنین اس محمل میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسی دہلیز آئی، کہا محمل سے آواز دی مجھے ہی اتار. اچھا گھر میں پوری مسند بنائی گئی تھی، جیسے ہم نارمل کرتے ہیں نا، گھر میں مسند بناتے ہیں، دلہن کو لا کے اس مسند پہ بٹھاتے ہیں، ویسے گھر میں پوری مسند بنی ہوئی ہے. بنو ہاشم کی تمام خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. بی بی ام البنین محمل سے آواز دے رہی ہے مجھے دروازے پر اتار دو. محمل نیچے رکھی گئی، بی بی ام البنین اتری. کہا پہلا کام جو کیا، اس چوکٹ کو چوما. کہا پروردگار احسان ہے تیرا، میں خود پر فخر کرتی ہوں کہ سیدہ کی کنیزی میں تو نے مجھے شامل کیا، شاہ کی دلہن بنایا. جملے دیکھیے. جناب زینب بنت جحیش ام البنین، فرق دیکھ رہے ہیں. عباس کہاں پیدا ہوتا ہے؟ عباس اتنے باوفا، اتنے اطاعت گزار، اتنے مؤدب کیوں ہیں؟ دہلیز کو چوما، پہلا کام. خدایا تیرا احسان، میں خود پہ فخر کرتی ہوں، تو نے مجھے سیدہ کی کنیزی اور شاہ کی دلہن بنایا. کہتے بنو ہاشم کی عورتیں اتنے باہر نکل آئیں. جب باہر نکل آئیں، دوسرا کام کیا، جناب زینب کو دیکھ کے کہا بی بی اجازت ہے گھر کے اندر آ جاؤں؟ سوچئے مولا گھر کی مالکن بنا کے لائے ہیں. دوسرا کام کر رہی ہے، جناب زینب کو دیکھ کے کہتی ہے بی بی اجازت ہے؟ آپ کی اجازت کے بغیر ام البنین گھر کے اندر داخل نہیں ہوگی. بی بی زینب مسکرا کے کہتی ہے اماں اندر آ جائے. اب اندر آئی، تیسرا کام جو کیا، کہا آنگن میں جیسی داخل ہوئی نا، لوگ منتظر ہیں مسند پر بیٹھیں گی، اور بی بی ام البنین مسند پر نہیں بیٹھی. تیسرا کام یہ کیا کہ آ کے آنگن میں دوبارہ سجدہ ریز ہو گئی، اور سجدہ ریز ہو کے کہتی ہیں پروردگار کتنا شکر ادا کروں، تیرا شکر ادا کرنا میرے بس سے باہر ہے. تو نے مجھے وہ آنگن دیا جس میں کبھی سیدہ رہا کرتی تھی. اب دوبارہ سجدے سے اٹھتی ہیں. اب بنو ہاشم
کی عورتیں کہتی ہیں ام البنین اب تو مسند پر بیٹھ جاؤ. کہتی ہے پہلے یہ بتاؤ چوتھا کام, پہلے یہ بتاؤ شہزادے کہاں ہیں, شہزادے کہاں ہیں. کہا کون شہزادے؟ کہا اس دنیا میں حسن حسین کے علاوہ بھی کوئی شہزادہ ہو سکتا ہے, اس دنیا میں حسن اور حسین کے علاوہ بھی کوئی شہزادہ ہو سکتا ہے. کہا اتفاق یہ تھا امام حسن اور امام حسین دونوں بیمار تھے. کہا مولا کے حجرے میں گئی, دونوں شہزادے لیٹے ہوئے ہیں. کہا ایک ہاتھ امام حسن کے قدموں پر رکھا, دوسرا ہاتھ امام حسین کے قدموں پر رکھا, اور قدموں پہ رکھ کے کہتی ہیں خدا کی قسم شہزادوں ماں بن کر نہیں آئی, ام البنین کنیز بن کر آئی ہے. ام البنین کو اپنی کنیزی میں قبول کر لیجئے. جب ام البنین کا یہ عمل رہا, ٹھیک ہے, دل چاہتا ایک اور بیان کرو. اب مسند پر آ کے بیٹھی, شادی کو 3-4 دن ہو گئے, مولا پکارتے ہیں فاطمہ فاطمہ. ہاتھ جوڑ کے کہا امیر المومنین مجھے فاطمہ نہ کہیے, ایک عرضی ہے. کہا ام البنین کیا عرضی ہے, پوری ہوگی, مجھے فاطمہ نہ کہیے. کہا کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ نام لینے سے بچوں کا دل دکھتا ہو, ان کو ان کی ماں یاد آتی ہو. مولا مجھے کسی اور نام سے پکاریے. اچھا آپ کے خاندان میں مشہور تھا ام البنین لقب, بیوی ام البنین کے خاندان میں ام البنین کا لقب, خود آپ کی دادی بھی ام البنین تھی اور کافی خواتین کے لقب, تو مولا نے آپ کو ام البنین کے نام سے پکارنا شروع کیا. اب جب اتنی وفاداری اتنی اطاعت, بڑا خوبصورت جملہ ہے علامہ طالب جوہری صاحب کا, وہ کہتے تھے کہ مولا مظہر العجائب تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک. اچھا مظہر العجائب کے معنی کیا ہے؟ متضاد صفات کا حامل ہونا. اللہ نے مولا کی یہ صفت اولادوں میں تقسیم کر دی تھی. اچھا کیسے تقسیم کرتی تھی؟ کہا ایک شخص یا سخت ہو سکتا ہے یا نرم ہو سکتا ہے, ایسا ہے, یا سخت ہوگا یا نرم ہوگا. اچھا بہادر انسان عموماً سخت ہوتا ہے یا نہیں؟ اطاعت گزار انسان ہمیشہ نرم ہوتا ہے. کہا اللہ نے دونوں سختی اور نرمی کو ملا کے جناب عباس کو بنا دیا تھا. ٹھیک. اچھا اگر جملہ بدل دوں, بہادری کی سختی اور اطاعت کی نرمی سے جب اللہ نے گوندا تو وجود عباس ابن ابی طالب ہے. ٹھیک. جناب عباس. اچھا دو متضاد صفات کیسے؟ آپ دیکھیے باپ سے شجاعت آئی اور ماں سے اطاعت آ گئی, لیکن نہ دیکھیے ماں سے اطاعت آ گئی. یہ اطاعت کہاں سے آ گئی؟ نسلوں سے. یہ ادب و احترام کہاں سے آ گیا؟ نسلوں سے. تو اب عباس وہ ہو گئے جو فخر انبیاء ہیں. رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں, جناب ابو ذر ہے, رسول خدا بہت غمگین ہے. یا رسول خدا اتنے کیوں غمگین ہیں آپ؟ فرمایا اے ابو ذر کاش میں اپنے بھائیوں کو مل پاتا, کاش میں ان سے ملاقات کر پاتا, کاش میں انہیں دیکھ پاتا. یا رسول خدا کون؟ کہا حسین کا کربلا میں ساتھ دینے والے ہیں, وہ میرے بھائی ہیں, وہ میرے قریبی ہیں. کہا یا رسول اللہ کون ہوں گے, ان کا اجر کیا ہوگا؟ کہا بدر. اچھا اس زمانے میں نا جب کوئی ایکسٹریم کسی کی اچھائی بیان کرتا تھا تو ان کو بدریوں سے ملاتے تھے, جنگ بدر میں لڑنے والوں سے ملاتے تھے. اس زمانے میں عزت کا معیار جنگ بدر تھا. فرمایا ان کی عزت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کا اجر بدر والوں سے 70 گنا زیادہ ہوگا, اور اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں محشور کر رہا ہوگا. کہا مولا یا رسول خدا ان کا علمدار کون ہوگا؟ اب ہوا نا تجسس, ان کا علم بردار کون ہوگا؟ کہا ان کا علم بردار عباس سے علمدار ہوگا. کہا جس کی شہادت ایسی ہوگی کہ کائنات کے شہداء, کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا. کائنات کے شہداء جس کی شہادت پر اور اس کے مقام اور مرتبے پر فخر کریں گے.
وعجل اور فرج دشمنان اہل بیت لعنت بے شمار مقام و مرتبے پہ میں ابھی جانے والی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے اگر میں وہاں چلی گئی تو مسائل شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے میں نتیجہ دینا چاہتی ہوں، ہر مجلس میں جو آخر میں نتیجہ دیتی ہوں نا، میں نتیجہ دیے بغیر آگے نہیں جانا چاہتی۔ کیوں یہ مقام و مرتبہ ملا بی بی ام المؤمنین کو؟ کیوں یہ مقام کہ اللہ نے آج تک نا باب الحوائج کی طرح باب مراد بنایا ہوا ہے۔ دستخوان لگاؤ تو مرادیں پوری ہو جائیں، درود بھیجو تو مرادیں پوری ہو جائیں، زیارت عاشورہ بھیجو تو مرادیں پوری ہو جائیں۔ کیوں اللہ نے تحفے میں حضرت عباس جیسا بیٹا عنایت فرمایا؟ آپ دیکھیے تربیت تھی ان کی، اطاعت تھی ان کی، وفا تھی ان کی۔ آج میں اور آپ جتنا اولادیں، اچھا آپ نے محسوس کیا ہوگا بقیہ مجالس میں بھی، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم جو ہے نا وہ پہلے سیکنڈ اسٹیپ پہ کودتے ہیں، گراؤنڈ ورک نہیں کرتے، تبھی نتائج بہت اچھے نہیں ملتے۔ ٹھیک، آج پھر ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں، میں اور آپ جتنی جدوجہد تعلیم کے لیے کرتے ہیں نا، اس میں سے 1% بھی تربیت کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ تعلیم سے پہلے کیا چیز ہے؟ تربیت ہے۔ اچھا آپ کہیں گے تعلیم سے پہلے تربیت، آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ آ جائیے قرآن کی طرف، سورہ جمعہ، یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہ ویعلمہم الکتاب۔ اے رسول آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر کے سنائیے، اس کے بعد تزکیہ نفس کروائیے، اس کے بعد تعلیم قرآن کا چیپٹر شروع ہوگا۔ یعنی پہلے تزکیہ ہے، پہلے تربیت ہے اور پھر تعلیم ہے۔ آج تربیت کا فیکٹر پیچھے ہو گیا ہے، تعلیم کا فیکٹر آگے ہو گیا ہے۔ اگر صرف تعلیم ہو تربیت نہ ہو، ٹھیک، پھر مولا کا وہ قول ہے کہ مقام مرتبہ ملنے پر انسان، پورا کر دیجئے، انسان بدلتا نہیں ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے۔ ٹھیک، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، اگر اس کو پورا آپ سنیں، حدیث پوری یہ ہے کہ انسان کھلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تربیت تو اس کی بچپن سے ہوئی ہے نا۔ اب مقام و مرتبہ بتانے پر وہ اپنی تربیت دکھاتا ہے۔ اب مولا کا قول پورا سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں اگر وہ اندر سے کمینہ ہے تو مزید کمینہ ہو جائے گا، یعنی مقام و مرتبہ اس کی برائی کو زیادہ کرتا ہے۔ اور اگر وہ کریم ہے اندر سے تو مقام و مرتبہ ملنے پر مزید کریم ہو جائے گا۔ سوچئے، یہ ہے تربیت۔ تربیت پہلا عنصر ہے۔ اچھا بارش رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کراچی والوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بالکل بجا ہوں گے اگر پیچھے سے کہیں گے رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن رحمت تو ہے، ہر ذی عقل جانتا ہے بارش رحمت ہے۔ اچھا کبھی پشاور میں بارش دیکھیے، بخدا آپ کو پتہ چلے گا کیسی رحمت ہے۔ بارش کیسے لوگ چیزوں کو زندہ کرتی ہے، نکھارتی ہے۔ کبھی یا گلگت بلتستان میں جا کے دیکھیے گا یا کبھی پشاور والے ایریا میں دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا بارش کے بعد ایسا لگتا ہے سب کچھ تازہ ہو گیا ہے، سب کچھ ایک نئے رنگ کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ تو بارش رحمت ہے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک، پیچھے والے بھی سر ہلا دیں۔ وہی بارش اگر پھولوں پر برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوشبو آتی ہے نا، نکھر جاتا ہے نا۔ لیکن اگر وہی بارش گندگی پر برسے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، ابھی جو بقرہ عید والا سین تھا، بارشیں شروع ہو گئی، جہاں تھوڑا تھوڑا سا خون سوکھا ہوا تھا، بارش برسی، بدبو شدید تر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بارش تو رحمت ہے، پھر ایک جگہ سے بدبو ایک جگہ سے خوشبو کیوں اٹھ رہی ہے؟ کہا علم کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے، علم تو رحمت ہے، لیکن اگر ظرف پھولوں والا ہوا یعنی تربیت پھولوں والی ہوئی تو خوشبو آئے گی، لیکن اگر تربیت اچھی نہیں ہوئی تو یہی علم جب اندر جائے گا تو بدبو اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ تو تعلیم بہت ضروری ہے، میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت زیادہ تعلیم کے حامی ہیں، لیکن تعلیم سے پہلے ایک سٹیپ پر ضرور غور کیجئے، اولادوں کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت نہ کی یہ تعلیم فائدہ نہیں دے گی۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت اور عشق اہل بیت رہا تو انشاءاللہ نسلوں میں
اللہ ہم کو بھی غلامان حضرت عباس عنایت کرے گا. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ. راوی کہتا ہے جب بی بی فاطمہ آئیں گی نا محشر میں رسول خدا فرمائیں گے فاطمہ شفاعت کا سامان ہے. آپ فرمائیں گی شفاعت کے لیے تو میرے عباس کے بازو ہی کافی ہیں. اچھا ہم عموماً روایت یہاں تک سنتے ہیں کہ شفاعت کے لیے میرے عباس کے بازو ہی. اب آگے کی روایت سناؤ. کہاں میزان لگائی جائے گی، جناب فاطمہ الزہرا اس میزان پر جناب عباس کے بازو رکھ دیں گی. کہا ادھر جناب عباس کے بازو شفاعت کی میزان پر آئیں گے، ندائے قدرت آئے گی، اے شافی محشر، اے میرے محبوب، فاطمہ سے کہہ دیجئے عباس میرا ولی خاص ہے. کہہ دیجئے میں نے عباس کی خاطر جس کو وہ کہیں گی تمام عزاداروں کی بخشش کر دی ہے. ابھی عباس تو نہیں آئے میزان پر، ابھی عباس نہیں آئے ہیں، صرف بازو آئے ہیں. ندائے قدرت آ رہی ہے عباس میرا ولی خاص ہے. اب جس کے لیے سیدہ کہیں گی نا، دیکھیے ابھی تو نہ بی بی فاطمہ آئی ہے شفاعت کے لیے، ابھی تو نہ امام حسین آئے ہیں شفاعت کے لیے، ابھی تو نہ ائمہ آگے بڑھے ہیں شفاعت کے لیے، ابھی تو نہ باب الحوائج علی اصغر آئے ہیں شفاعت کے لیے، خود وجود جناب عباس بھی نہیں آیا ہے. کہا اتنی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں جناب عباس کے دو بازوؤں کی کہ صرف وہ بھی شفاعت کے لیے رکھ دیے جائے نا تو خدا کہتا ہے جس کی شفاعت کرانی ہے اے شافی محشر اس کی شفاعت کرا دیجیے. کیوں عزادارو، ایک لمحہ ہوتا ہے نا، ایک لمحہ. حضرت عباس ایک لمحے کے لیے بھی ایک لمحہ. راوی کہتا ہے جب عاشور سے پہلے مولا پسر سعد کے پاس جا رہے ہیں تاکہ اس کو فائنل سمجھا سکیں. پسر سعد کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ایسے خیمے میں بیٹھیں گے، آپ ہوں گے، میرا بیٹا ہوگا، آپ کا بیٹا ہوگا، ہم صرف 4 افراد فائنل بیٹھیں گے. امام حسین چلنے لگے. امام حسین ہے، علی اکبر ہے، پسر سعد ہے، پسر سعد کا بیٹا ہے. دیکھا پیچھے سے قدموں کی چاپ آ رہی ہے. مولا پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، دیکھا حضرت عباس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہے، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. کہا عباس کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ صرف میں اور میرا بیٹا جائیں گے؟ کہا مولا غور سے دیکھیے، پسر سعد آ رہا ہے، پیچھے بیٹا ہے، پیچھے غلام آ رہا ہے. راوی کہتے ہیں شب عاشور ہے، تلوار کو سیٹل کر رہے ہیں. دیکھا پیچھے سے جناب شہزادی زینب آتی ہے. کہا شہزادی کیوں آئی ہوں؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا. کہا عباس صرف ایک بات پوچھنے آئی، بھائی سے بہن ملنے آئی ہے، ایک بات پوچھنے کے لیے. کہا شب عاشور ہے، تمام بیویاں میرے پاس آئی ہیں، کل ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. بیوی ایک بات بتائیے، چادریں تو محفوظ رہیں گی نا ہماری؟ عباس میں نے جواب ہی نہیں دیا. عباس میں نے جواب نہیں دیا، میں تمہارے پاس آئی ہوں، کیا جواب دوں؟ کہا شہزادی کہہ دیجئے جب تک غلام عباس زندہ ہے ان کی چادروں کی ضمانت دیجیے، جب تک عباس زندہ ہے. یہ ہے چادروں کی ضمانت. دل چاہتا ہے ایک واقعہ اور بیان کروں. کہا جب پسر سعد کی طرف سے حکم آیا نا کہ دریا سے خیموں کو اٹھا لیجئے، کہا جناب عباس اتنے جلال میں آئے کہ بیچ میں لکیر کھینچ دی. کہا اگر کسی نے یہ لکیر پار کر لی تو آج وہ دیکھ لے گا کہ حیدر کرار کے جلال کو کیا کہتے ہیں. کہا یہ کہنا تھا جناب عباس نے آستینوں کو پلٹ لیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. کہا تلوار کھچی ہوئی ہے، نکلی ہوئی ہے، آستینیں اونچی ہوئی ہیں، آنکھیں سرخ ہیں. اچھا مولا حسین کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین خود آگے نہیں بڑھے، شہزادی زینب کے خیمے میں گئے. کہا زینب عباس نے لکیر کھینچ دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خیموں کو اٹھا لیا جائے. کہا بھیا مشکل کیا ہے؟ عباس سے کہہ دیجیے، عباس عطا کریں گے.
عباس نے کبھی منع کیا ہے؟ کہا بہن زینب جب بھی کوئی مرحلہ ہوتا تھا نا زندگی کا، چاہے مدینے میں گورنر کا بلانا ہو، چاہے گھر کا میرے زلجنا کی رکاب پکڑنا ہو، جب عباس بڑھتے تھے میں ہمیشہ کہتا تھا، یہاں تک بھائی حسن کے جنازے پر تیر لگے عباس بڑھے، میں ہمیشہ کہتا تھا عباس کربلا نہیں ہے یہ، عباس کربلا نہیں ہے یہ. کہا میرا کہنا ہوتا تھا عباس پیچھے ہٹ جاتے تھے. زینب آج عباس سے کیا کہوں، جبکہ عباس تلوار کو نکال کے بپھر کے کھڑا ہوا ہے، آستینوں کو پلٹ چکا ہے. کہا جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا جاؤ عباس سے کہو زینب بلا رہی ہے. اب جناب عباس اس جلال میں کھڑے ہیں نا، اس جلال میں کہ آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، تلوار پکڑی ہوئی ہے، آنکھوں میں سرخ جلال ہے، ٹھیک لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور اس طرف فوج اشقیاء ہے. ایک لمحے جیسے ہی جناب فضہ کو دیکھا، سمجھ گئے نا جناب زینب کا پیغام ہے، کہا ہاتھ اٹھا کے کہا فضہ میری بہن کا نام سب کے سامنے نہ لینا، فضہ سب کے سامنے میری بہن کا نام نہ لینا، جاؤ میری بہن سے کہہ دو غلام آ رہا ہے. کہا خیمے کے پیچھے آئے، اس حالت میں نہیں گئے، اس حالت میں نہیں گئے. کہا خیمے کے پیچھے آئے، آستینوں کو نیچے کیا، تلوار کو نیام میں رکھا. کہا کچھ دیر کھڑے رہے تاکہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے. کہا اس کے بعد سر جھکا کے ایسے خیموں میں پہنچے ہیں جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے. کہا شہزادی کیوں بلایا؟ کہا بہن اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی عباس، بہن اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی. عباس کیا ہوا؟ اب یہاں پر شہزادی بیان کرتی ہے آہستہ آہستہ کہ مولا حسین چاہتے ہیں خیموں کو اٹھا لیا جائے. کہا بی بی مولا نے یہ جملہ مجھ سے کیوں نہ کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے. کہا عباس مولا حسین نہیں چاہتے کہ فوج اشقیاء میں یہ بات جائے کہ عباس نے لکیر کھینچ کے پھر خیموں کو اٹھانے دیا. عباس تم یہیں رہو، میں علی اکبر کو بھیجتی ہوں تاکہ وہ لکیر مٹا دیں، تاکہ فوج اشقیاء میں یہ بات نہ ہو کہ عباس نے لکیر مٹائی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی عباس کا چلنا بھی حسین کے اشارے سے ہے، عباس کا بیٹھنا بھی حسین کے اشارے سے ہے، عباس کا لکیر کھینچنا بھی حسین کے لیے ہے، عباس کا لکیر مٹا دینا بھی حسین ابن علی کے لیے ہے. کہا خود گئے اور لکیر کو مٹا دیا. روز عاشورائی، روز عاشورائی جب بھی کوئی جاتا تھا نا جناب عباس ساتھ ساتھ میں مولا اجازت، مولا اجازت، یہ وہ کربلا ہے جس کے لیے پوری زندگی انتظار کرتا رہا. مولا اجازت، عباس تم علم بردار ہو، عباس تم علم بردار ہو. کہا جب کوئی نہ رہا نا تو ایک دفعہ جب مولا نے کہا نا عباس تم علم بردار ہو، تو کہا مولا گنجے شہداء میں میری فوج میرا انتظار کر رہی ہے، مولا اس کو اجازت دیجیے، میری فوج تمام کی تمام گنجے شہداء جا چکی ہے، مجھے اجازت دے دیجیے. اجازت نہیں ملی. اب آ کے خیموں کی طرف آئے ہیں نا، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی روتی ہوئی حضرت عباس کی طرف آ رہی ہے. حضرتانو عورتوں کی آس جناب عباس، بچوں کی آس جناب عباس. کہاں بچے روتے ہوئی کہتی ہے چچا تمام بچیاں میرے پاس آئی تھی، بہت پیاس لگی ہے، تم حیدر کرار کی پوتی ہو سکینہ، تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے. میں نے جواب نہیں دیا، میں نے کہا میں چچا عباس سے کہوں گی وہ ضرور پانی لا دیں گے. کہا سکینہ میں پلانا چاہتا ہوں، بابا اجازت نہیں دے رہے. اتنا سننا تھا، کہا میں اجازت دلاتی ہوں چچا، میرے ابا میرے بابا میری کوئی بات نہیں ٹالتے. کہا جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا. امام حسین یہ منظر دیکھ کے کھڑے ہو گئے، جانتے ہیں نا کیوں لا رہے ہیں؟ عزادارو سکینہ کا دامن کیسا دامن ہے، عباس پکڑ کے امام حسین کی طرف آ رہے ہیں. کہا جیسے امام حسین نے سکینہ کو دیکھا،
کہا عباس جاؤ تم کو پانی لانے کی اجازت دی. میرا دل کہتا ہے مولا نے ایک جملہ کہا ہوگا, سکینہ جب کل شبر تماچے مارے گا نا تو نہر فرات کی طرف بڑھ کے کہو گی ہائے چچا. مولا عباس بڑے, کہا جیسے ہی نہر فرات پر علم اترا نا, سکینہ اپنے بچوں سے کہا بچوں کوزوں کو اٹھاؤ, دیکھو میرا چچا علم جھک رہا ہے پانی کی طرف, میرا چچا پانی بھر رہا ہے. راوی کہتے ہیں مولا نے پانی بھرا واپس ہوا, پسرے صاحب نے کہا پانی نہیں جانا چاہیے, پتھر مارو نیزے مارو تیر مارو لیکن پانی نہیں. کہا ایک ظالم نے جھک کر ایسے چھپ کر دائیں بازو پر وار کیا کہ علم ڈگمگاتے ہوئے دوبارہ سنبھل گئے. راوی سکینہ پریشان, اور دوسرے ظالم نے ایسے پھر بائیں بازو پر حملہ کیا, چھپ کے وار کیا کہ دوسرا بازو بھی کٹ کے گر گیا. کہا اب پاؤں میں علم ہے اور منہ میں مشکیزہ ہے, لیکن جناب عباس کی ہمت ویسی ہی دوڑ رہی ہے. کسنے صاحب کہتے ہیں ہرملا عباس کی جان تو مشکیزے میں ہے. عزادارو جانتے ہیں ہرملا نے فقط 3 تیر چلائے ہیں کربلا کی زمین پر. ہرملا نے صرف 3 تیر چلائے ہیں. کہا پہلا تیر علی اصغر کے گلوے مبارک پر, کہا دوسرا تیر جناب عباس کے مشکیزے سے ہوتا ہوا قلب مبارک تک, کہا تیسرا تیر امام حسین جب گھوڑے سے نہیں گر رہے ہیں پیشانی امام حسین پہ لگایا گھوڑے سے گر رہے. کہا جیسے ہی مشکیزے سے ہوتا ہوا کلیجے میں تیر لگا, پانی بہنے لگا, جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی, ہاتھ نہیں ہے, زلزلہ رک گیا, حالت ٹھنڈا ہو گیا. راوی کہتا ہے کہیں سے تیر آنے لگے, کہیں چہرے پر آ رہے ہیں, کسی ظالم نے آنکھ کا نشانہ لے لیا, آنکھ میں تیر لگا. جناب عباس نے ہاتھ نہیں ہے نکال سکے, سر کو جھکایا, پاؤں سے پکڑ کے نکالتے, ابھی سر کو جھکانا تھا, ایک ظالم نے ایسا گرز مارا, شیر متھر زیر سے زمین پر آئے, آواز نکال. جب بھی کوئی شہید دیتا تھا نا عزادارو, آواز دیتا تھا مولا میری مدد کو پہنچیے. جناب عباس کی آواز بھی الگ تھی, مولا میرا آخری سلام قبول کیجیے. کہا یہ آواز بلند ہونی تھی. امام حسین نے کمر کو پکڑا, عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹی. کہا جب مقتل کی طرف چلے نا کمر کو جھکایا, کمر کو جھکایا اور بول رہے کمر کو پکڑو دیا. سرحانے پہنچے, عباس کا سر اٹھا کے اپنی زانوں پر رکھا. کہا جناب عباس نے دوبارہ زمین پر رکھا. کہا عباس کیوں سر زانوں پر نہیں رکھتے؟ مولا سوچتا ہوں سبھی کے سروں کو زانوں پر رکھتے ہیں, آپ کا سر جب گرے گا کوئی نہیں ہوگا مولا جو آپ کے سر کو اٹھا سکے. یہ سوچنا بھی آپ ہی کا وصف ہے جناب عباس, یہ سوچنا بھی آپ ہی کا وصف ہے. کہا مولا جب دنیا میں آیا تھا نا سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا, چاہتا ہوں جاتے ہوئے بھی آپ کا دیدار کروں. مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسرے میں خون بھرا ہے, مولا زحمت دے رہا ہوں آنکھ کو صاف کر دیجیے تاکہ آپ کے نور انور کو دیکھ لوں. لیکن مولا میری ماں سے کہیے گا عباس کے بازو ہوتے نا, میری ماں سے کہیے گا عباس کے بازو ہوتے تو کبھی آقا حسین کو یہ زحمت نہ دیتا. کہا عباس ایک خواہش میری بھی ہے. عباس بچپن سے آج تک تم نے بھائی نہیں کہا, ایک دفعہ حسین کو بھائی کہہ دو. اب بھائی کہا بھی تو کیا کہا, کہا اے بھائی میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا. سکینہ سے وعدہ کر کے میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا. میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا عباس یہاں پہ بھی وفا دکھا رہے ہیں. جانتے ہیں بوڑھا حسین تھک چکا ہے, بوڑھے حسین سے جوان عباس کا لاشا نہ اٹھایا جائے گا.
ضمانت لی تھی، زینب وہ ضمانت واپس لیتی ہے، میرا وہ عباس چلا گیا تو تمہاری جان